قربانی کا جو فلسفہ ہے، ظاہری طور پر تو مال خرچ ہوتا ہے، قربانی میں ظاہر سی بات ہے پیسہ لگتا ہے، مال لگتا ہے، جانور خریدتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، قربانی کے دن ہیں اور جو جانور اللہ کے نام پہ قربان ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی نسل میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ گائے، بھینس، اونٹ یہ سال میں ایک بچہ دیتی، کتنا؟ اونچی آواز سے ذرا، یہ سال میں ایک بچہ دیتی، اور ہر روز لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے، لاکھوں بکرے ذبح کیے جاتے پاکستان میں، لاکھوں گائیں ذبح کی جاتی، اور ہزاروں بیمار ہو کے مر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ استعمال اتنا ہے کہ لاکھوں ڈیلی ذبح کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں، ایک ہی میدان میں آپ کراچی کی منڈی دیکھ لیں، لاکھوں جانور وہاں پر موجود ہیں، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا، سینکڑوں لوگ یہاں پر موجود ہیں، کوئی بزرگ میری اصلاح فرما دیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو قربانی کے دن ہو، ہم جانور خریدنے کے لیے گئے ہوں اور آگے سے پتا چلا ہو کہ بھائی آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، جانور ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ ہاں خریدار تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن جانور کبھی ختم نہیں ہوتے۔ عید کے دن گزر جاتے ہیں لیکن منڈی میں جانور ویسے ہی موجود ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور وہاں پر موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں، یہ جانور جو سال میں گائیں، بھینس اور اونٹ ایک ہی بچہ جنتی ہے، ایک ہی بچہ، لاکھوں ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ لاکھوں جانور کہاں سے آئے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے اس جانور میں برکت اس لیے ہے کیونکہ یہ خدا کے نام پر قربان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، کتیا 6 بچے دیتی ہے سال میں، 6 بچے، لیکن ہمیں 200 کتے کہیں ساتھ نظر نہیں آتے۔ وہ حرام جانور ہے چونکہ خدا کے نام پہ قربان نہیں ہوتا تو اس میں برکت نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ جو چیز خدا کے نام پہ قربان ہوتی ہے نا، اس پہ اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں برکت رکھ دی ہے۔ جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال جا رہا ہے، لیکن وہ مال جا نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت عطا فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، بس قربانی کے دن آتے ہیں تو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی قرض بھی ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جی اب یہ مسئلہ ہے۔ بھئی کسی طریقے سے امام صاحب کہہ دیں، علامہ صاحب کوئی کہہ دیں، یا کوئی مفتی صاحب بتا دیں کہ بھئی تجھ پہ قربانی نہیں ہے، بس کسی طریقے سے جان چھوڑا دیں، یار اتنے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ تو در حقیقت قربانی میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز بھی خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔